27 آیات کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 28 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ضرب اللہ مثلا من انفسکم، جی سورہ روم ہے، سورت کا نمبر ہے 30 اور پارہ ہے 21واں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون۔ مالک، آقا اور غلام یہ کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ نو میٹر آپ اپنے غلام کو کتنا ہی اچھا ٹریٹ کریں، لیکن بہرحال وہ غلام ہی رہتا ہے، اور وہ فرق جو ہے آقا اور غلام کا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہاں ایک مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہی اندر سے ایک مثال تمہارے لیے بیان فرماتا ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارے ساجدی ہیں اس میں جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا؟ فانتم فیہ سواء، کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ، یعنی یہ ایک اچھا آقا اپنے غلام کو بہت اچھی طرح رکھے گا، بہت سپورٹ کرے گا، لیکن کبھی بھی اتنا سپورٹ نہیں کرے گا کہ اس کے برابر ہے۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، لفظ شریک جو ہے یہ بھی بار بار میں باتیں کہتا ہوں کہ شہری ماحول میں سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح کا ایک لفظ ہے وہ شریک بھی، یعنی دیہاتی ماحول میں کہ ایک ہی دادا کی اولاد یا ایک ہی پردادا کی اولاد وہ سٹیٹس کے اعتبار سے ایکول شمار ہوتی ہے، لہذا انہیں شریک کہا جاتا ہے، یہ ہمارے شریک، اور ہمیشہ ان کے لیے دل میں ایک مخاصمت ہوتی ہے، ایک مقابلہ اور ایک بلکہ دشمنی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے غلاموں میں سے اس چیز میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے تمہارے اتنے شریک ہیں کہ وہ تمہارے برابر آ جائیں؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم کبھی ان سے اتنا ڈرتے ہو جتنا اپنوں سے ڈرتے ہو؟ یہاں اپنا سے مراد جو ہے وہ شریک ہے، یعنی جو آپ کے دادا یا آپ کے پردادا کی اولاد ہے، خاندانی سٹیٹس کے اعتبار سے اصل میں آپ کا مد مقابل وہی، باقی کوئی پیسے میں آگے نکل جائے، شہروں میں تو وہ عزت حاصل کر لیتا ہے، ایک چور، ڈاکو، اسمگلر وہ ناجائز ذرائع سے کما کر ایک بہت بڑا بنگلو آپ کے بالکل سامنے آ کر خرید سکتا ہے، اور آپ جیسا سٹیٹس جو ہے وہ بظاہر انجوائے کر سکتا ہے، لیکن دیہات میں ایسا کبھی نہیں۔ یہ دیہات میں پہچان ہی کیا ہے، یہ کون ہے؟ اے راجپوتوں کا منڈا، اے رائیاں کا منڈا، اے گجراں کا منڈا، اور اے کمیاں کا منڈا، یعنی یہ جو فرق ہے کہ وہ جو جس کو وہ اپنا غلام سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی اس کو اپنے ایکول نہیں سمجھتے، یعنی یہاں تک کہ وہ جو ان کے خیال میں ان کے کم تر ذات کا آدمی ہے، وہ اگر ڈپٹی کمشنر بھی لگ جائے گا آگے تو پھر بھی وہ اس کو کبھی بھی اس کے پاس کبھی کسی کام کے لیے جائیں گے نہیں، ان کی انسلٹ ہوگی اس کے اندر کہ نہیں اس کے بعد میں نہیں جا سکتا، مر جاؤں گا اس کے بعد نہیں جاؤں گا،
یعنی میں جا کر اس کو سلام کروں جبکہ وہ نیچ ذات سے تعلق رکھنے والا ہے. تو تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تمہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے جیسے اپنوں سے خطرہ ہوتا ہے؟ تم ان سے ڈرتے ہو جیسے اپنوں سے ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یوں ہم آیات کو خوب بیان کرتے ہیں، ان کی تفصیل کرتے ہیں سمجھنے والے لوگوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، لیکن یہ ظالم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں بے سمجھے بوجھے. فمن یہدی من اضل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے بھلا. وما لهم من ناصرین، اور ایسوں پر کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. فاقم وجہک للدین حنیفا، تو اپنا چہرہ سیدھا کر لے ایک طرف ہو کر دین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی تراش ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، بس اللہ کی طرف رجوع کرو. جب فرمایا نا اقیم دین، اپنے چہرے کو سیدھا کرو اللہ کے لیے، اس کے ساتھ ادب ہے. کیسے سیدھا کرو؟ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. واتقوہ، اور اسی سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں کا ساتھ نہ دینا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرے. وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ. یہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے وہ چرچ اینڈ اسٹیٹ کی تقسیم، کہ یہ جو ہے یہ مذہبی امور ہیں، اور یہ جو ہے یہ سیکولر امور ہیں، دنیاوی امور ہیں. اور دنیاوی امور میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. سیکولرائز کا مطلب ہی ڈکشنری میں یہ لکھا ہے ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی اینڈ ایجوکیشن. اور پھر مختلف تقسیمیں، یعنی ہر گروہ نے دین کا ایک حصہ جو ہے اس کو اپنے لیے مختص کر لیا ہے کہ بس یہ دین ہے اور باقی کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں. دوسرے نے کوئی اور حصہ جو ہے وہ اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، باقی سے مجھے کوئی سروکار نہیں. یعنی ہمارے یہاں جو سو کارڈ اہل دین ہے وہ نماز روزہ حج زکات کی پابندی کریں گے، لیکن انسانی ہمدردی نام کی کوئی چیز ان میں نہیں آتی. جو انسانی ہمدردی کرنے والے سمجھتے نماز روزے کی ضرورت نہیں. کچھ ہیں کہ جو نماز روزہ بھی نہیں کرتے اور انسانی ہمدردی کی بھی کوئی زیادہ کنسرن نہیں ہے. ان کا اپنا ایک دین ہے کہ بس اصل دین تو سچائی ہے، دیانتداری ہے، اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے، بس یہی اصل دین. تو دین کے حصے بدلے کر کے گروہ گروہ ہو گئے. یعنی اس کی تقسیم جو آپ کو کئی ہیڈنگز کے اندر کی جا سکتی ہے. ایک بیوروکریٹس کا اپنا دین ہے، فوجیوں کا اپنا دین ہے، بزنس مین کمیونٹی کا اپنا دین ہے، اور جو دیندار لوگ ہیں ان کا اپنا دین ہے، اور جو غریب طبقہ ہے ان کا اپنا دین ہے. یعنی غریب طبقہ جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا اس کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک دین ہے. تو جی ساڑھے کا روزے ساڑھے کا روزے ہی روزے ہم کھانوں کی لگ جائے روزے تو ہمیں نا 20 لوگوں سے افطاری بھی لگے تھے، سحری بھی لگے. یعنی وہ اس میں خوش ہے کہ میں دین پر ہوں، بلکہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں. وہ اس کو بھی ریشنلائز کر رہا ہے. اس طرح ہر گروہ جو ہے اس نے اپنا ایک دین جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر کے اس کو رکھا ہوا پکڑ کے بس یہ ہے اصل دین. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنے حصے کے ساتھ بڑا خوش ہے، راضی راضی. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو کوئی سختی پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا اذاقهم منه رحمة، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے. اذا فريق منهم بربهم يشركون، تو ان کا ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ منکر ہو جائیں. یہاں منکر جو ہے وہ ناشکری کے معنی میں ہے، تاکہ وہ کفران نعمت کریں
اس چیز کا جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، فتمتعوا تو اڑا لے مزے کو، فسوف تعلمون ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ام انزلنا علیہم سلطانا کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون تو پھر وہ بول رہے ہیں اس سند کی بنیاد پر، بما کانوا بہ یشرکون جو وہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے پھولے نہیں سماتے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے ناپ توڑ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے، یعنی جو مان کے نہ دے، میں نہ مانوں کے مرض میں مبتلا ہو، شو می سنڈروم اسے ہو گیا ہو تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ فَآتُوا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ پس دے قرابت دار کو بھی اس کا حق اور مسکین کو اور مسافر کو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، واولئک هم المفلحون اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس انسان کے پاس ضرورت سے جو زائد مال ہے اسی کا مصرف کیا ہے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، نیکی کمانا مال کے ذریعے سے، اسی کا مصرف ہے سلیپنگ پارٹنر بن کر کسی اور جگہ اس کو انویسٹ کر دینا، اور اسی کی بدترین شکل کیا ہے، ربا، سود پر وہ رقم دے دینا۔ فما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس اور جو کچھ بھی تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ لوگوں کے مال کے اندر بڑھے، فلا یربو الا اللہ اللہ کے ہاں وہ گرو نہیں کرتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ ہاں جو کچھ بھی تم دیتے ہو زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، فاولئک هم المفلحون تو یہ وہ ہے کہ جن کے مال دگنے ہوں گے، ملٹیپلائی ہوں گے۔ اللہ الذی خلقکم اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم پھر تمہیں عطا کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اکثر لوگ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی ایک بھی کرتا ہو؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون اللہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ بڑی زبردست آیت آ رہی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فساد پھیل گیا بحر و بر میں لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ رجوع کر لیں، شاید کہ وہ بات آئے۔ قل سیروا فی الارض ان سے کہو کہ زمین میں سیر کرو، گھوم پھر کر دیکھ، فانظروا گھوم پھر کر دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل ازیں کیا انجام ہوا لوگوں کا، کان اکثرهم مشرکین ان کی اکثریت شرک کرنے والی ہے۔ فاقم وجہ کر لی تھی پھر دین القیم بس سیدھا کر لے اپنا رخ اپنا چہرہ دین قیم کے لیے، من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس کا پھرنا نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یوم اذ یصدعون اس دن یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر جو کوئی بھی ناشکری کرے تو اس کی ناشکری کا وبال اس پر آئے گا، یا جو کفر کرے اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون اور جو لوگ اچھے عمل کریں گے
تو وہ اپنی ہی راہ سنوارے گی. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے نوازے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں مبشرات، خوشخبری دینے والیاں بنا کر، یعنی بارش کے آگے آگے جیسے بادشاہوں کے آگے ہیرڈز ہوتے ہیں جو ہٹو بچو کرتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. تو ہوائیں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دینے کی جاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اور جہاز اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے. إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ آئے واضح نشانیاں لے کر. بٹوین دا لائنز ہے، انہوں نے انکار کیا. فانتقمنا من الذین اجرموا، تو مجرموں سے ہم نے بدلہ لیا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور مومنوں کی مدد کرنا تو ہمارا حق تھا. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے. فتثیر سحابا یبسطه فی السماء کیف یشاء، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں، جو کہ سنگولر میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے اس بادل کو آسمان پر. کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور پھر وہ رکھتا ہے اس کو تہ بتہ. فَتَرَى الْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کی تہوں کے اندر سے نکلتی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جب اس کو پہنچاتا ہے، پھر جب اس کو پہنچاتا ہے جس کو چاہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اذا هم یستبشرون، اور پھر وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. خوش سالی کے ساتھ بعد جب بارش ہوتی ہے تو ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر چھوٹا بڑا امیر غریب وہ خوشی مناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اس سے پہلے کہ بارش ان کو اترتی وہ بالکل نا امید ہو رہے تھے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف. کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہی ہے کہ جو مردوں کو بھی زندہ کرے گا. وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن مجید میں اگر آپ اس پہلو سے ایک دفعہ گزریں تو آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے وہاں جا کر کان اسی پر ٹوٹے گے کہ وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ ایک دن کبھی دوبارہ بنا. یہاں بھی دیکھیے اتنا ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہی تمہیں وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں ہوا. فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور تم دیکھو کہ کھیتی زرد پڑ گئی اس سے. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو یہ لگیں گے اس کے بعد ناشکری کریں گے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں. وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور تم نہیں راستہ دکھانے والے کسی اندھے کو. عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اس کی گمراہی سے. إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، یقیناً آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں کہ جو میری آیات پر ایمان لائیں اور مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں. اللہ الذی خلقکم
من ضعف, اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر کمزوری کے بعد تمہیں قوت سے نوازا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, اور پھر قوت کے بعد تمہیں کمزوری اور سفید بال دیے. یخلق ما یشاء, سفید بال یہ اشارہ ہے بڑھاپے کے لیے نہیں, اثر نو کمزوری انسان کے اندر آ جاتی ہے. جسمانی اعتبار سے بھی کمزوری ہوتی ہے, ذہن کے اعتبار سے بھی کمزوری ہوتی ہے, یعنی ہر اعتبار سے انسان محسوس کرتا ہے. یعنی وہی شخص کے جو دن میں 18 گھنٹے کام کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا, اب جو ہے 4-5 گھنٹے مسلسل کام کرے تو ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ایک اب یہ جائے کہ نہیں ہوگی. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. وهو العلیم القدیر, اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے. یوم تقوم الساعة یبصر المجرمون ما لبثوا غیر ساعة, اور جس میں قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو نہیں رہے گھڑی بھر. کذالک کانوا یؤفکون, اسی طرح وہ الٹے جاتے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم, اور کہیں کہ وہ جو جاننے والے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان, اور جاننے والے اور ایمان رکھنے والے کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث, کہ تمہارا ٹھہرنا اللہ کی کتاب میں قیامت کے دن تک تھا, دوبارہ اٹھنے کے دن تک. فہذا یوم البعث, تو پھر یہ ہے جی اٹھنے کا دن. ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن تم لوگ کچھ نہیں جانتے. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون, اور اس روز گناہ گاروں کو نہ تو ان کی معذرتیں کچھ کام دے گی اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر مثال, ہر اسلوب, ہر اسٹائل اڈاپٹ کر دیا ہے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ, اور ان کے پاس اگر تم کوئی بھی آیت لے کر آؤ, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو لازماً کافر کہیں گے ان انتم الا مبطلون, کہ تم جھوٹ بناتے ہو, جھوٹ گھڑتے ہو. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, یوں ہم سیل کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں کو جو سمجھ نہیں رکھتے. بس ثابت قدم رہیے, دیکھیے, برداشت کیجیے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون, اور تمہیں کہیں اکھاڑ نہ دیں وہ لوگ کے جو یقین نہیں رکھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں صورتوں کا سائز جو ہے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. پہلے سورہ بقرہ ہم نے پڑھی 22 پاروں میں, پھر سورہ آل عمران, سورہ نساء آئی لگ بھگ 12.5 پارہ, پھر سورہ مائدہ آئی 1 پارے سے بھی کچھ کم, سورہ انعام آئی اس سے ذرا بڑی لیکن تقریباً ہوتی ہے 1 پارہ, سورہ اعراف اس سے ذرا لمبی, پھر سورہ انفال آئی 10 رکوعوں پر مشتمل, سورہ توبہ 16 رکوعوں پر مشتمل, سورہ یونس 11 رکوعوں پر مشتمل, سورہ ہود 10 رکوعوں پر مشتمل, پھر سورہ یوسف 11 یا 12 رکوعوں پر مشتمل. اس کے بعد پھر اور ریڈیوس ہو گیا یہ لیول, پھر 5 رکوع 6 رکوع, 5 رکوع 6 رکوع, پھر سورہ نحل آئے گی 16 رکوعوں پر مشتمل, پھر 12 رکوعوں پر 2 سورتیں, سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل, پھر 7 رکوع سورہ یہ 6 رکوع سورہ مریم کے, اس کے بعد سورہ طٰہٰ نصف پارے پر مشتمل. 3 صورتیں آتی ہیں اکٹھی جو نصف پارے پر مشتمل ہے. ایگزیکٹ نصف پارہ 16واں سورہ طٰہٰ, اور 17 پارے کا پہلا ہاف سورۃ الانبیاء اور دوسرا ہاف سورہ حج. پھر 6 رکوعوں پر مشتمل سورۃ المومنون, اس کے بعد پھر سورہ آئی فرقان, وہی 5-6 رکوع, اس کے بعد پھر 11 رکوعوں پر مشتمل سورہ شعراء آ گئی. اب ایک اور لیول جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے کہ سورہ لقمان آ رہی ہے صرف 4 رکوعوں پر مشتمل. اس کے بعد سورہ سجدہ آئے گی 3 رکوعوں پر, اس کے بعد پھر سورہ احزاب آئے گی کہ جو 9 رکوعوں پر مشتمل. اس
کے بعد پھر یہ رینج جو ہے وہی رہے گی. پھر اس کے بعد جب آپ پہنچیں گے 27ویں پارے میں تو پھر میکسیمم جو ہوگا وہ 4 رکوعوں پر آخری صورت مکمل جو ہے وہ صورت الحج. اس کے بعد پورا 28واں پارہ چند صورتیں صرف گنتی کی وہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، باقی 2 رکوعوں پر مشتمل. اور پھر پورا 29واں پارہ جو ہے وہ 2 رکوعوں کی صورتوں پر مشتمل ہے. اور پھر 30ویں پارے میں پہلی 2-3 صورتیں 2 رکوعوں کی، اور پھر رکوع بھی چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر انا اعطینا کل کوثر تک کی نوبت پہنچ گئی. تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت جو ہے یہ اس کا تعلق ہے کہ یہ بھی آپ نوٹ کرتے چلے جائیں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ اپریشیٹ کریں گے تو جتنا قرآن مجید کے ساتھ آپ کا انس بڑھے گا، اس کے ساتھ تعارف بڑھے گا، اتنا ہی اس کے ساتھ انس بڑھے گا، اتنا ہی اس میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، اتنا ہی آپ کو پڑھنے کے اندر آمادگی ہوگی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ میں آپ نوٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین، جو ہدایت اور رحمت ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. احسان جو ہے یہ اس کا عام مفہوم جو ہے اردو زبان میں وہ ہے کسی کے ساتھ کوئی فیور کرنا. تو ڈو اے فیور ٹو سم ون، وہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے اردو زبان میں. اور عربی زبان میں بھی یہ مفہوم اس کا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ عام نیک ایٹیٹیوڈ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ اکثر ترجمہ دیکھیں گے، محسنین کا ترجمہ ہوگا نیکوکار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور مفہوم بھی عطا کیا ہے. حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا کچھ سوالات پوچھے، ان میں سے ایک سوال تھا اسلام کیا ہے، دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے. تھوڑے بڑے ہو جائے. تیسرا سوال تھا کہ احسان کیا ہے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تعبد اللہ تعالیٰ کا کہا ہو کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جو ہے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پہلے تک تم دوڑا ہو آپ، لیکن اگر تم اس لیول تک نہ پہنچ سکو کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگو تو کم سے کم یہ فیل ہونے لگے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر وقت یہ انسان کو یاد کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یعنی حسن کے بنیادی معنی کیا ہے؟ تو اس کے اندر جب انسان کو یہ معلوم ہو ہر وقت کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا ہر عمل جو ہے وہ بیوٹیفل ہو جائے. اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. یعنی کسی کا باس جو ہے وہ دیکھ رہا ہو تو پرفارمنس بیٹر ہو جاتی ہے. یہ سی سی کیمراز جو ہیں مختلف اداروں کے اندر آفیسز کے اندر لگائے گئے، اور ریکارڈ یہ ہے، اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ عملے کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. حالانکہ آدمی وہی ہوتا ہے، کام بھی وہی ہوتا ہے، جگہ بھی وہی ہوتی ہے، کرسی بھی وہی ہوتی ہے، لیکن یہ فیلنگ یعنی ہر وقت کوئی باس جو ہے وہ فارغ تھوڑا بیٹھا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کون کام کر رہا ہے کون کام نہیں کر رہا. لیکن صرف یہ فیلنگ کہ میں مانیٹر کیا جا رہا ہوں، اس سے بھی پرفارمنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو جب ایک بندہ ایک مومن کو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اسی سے کہ ہر کام کے اندر ایک حسن پیدا ہوگا، اور یہی احسان کی اثر پیدا ہوگا. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی جانب سے سیدھے راستے پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، اور ایک لوگ وہ ہیں
کہ جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے، بیکار باتوں کے، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکائیں بن سمجھے اور وہ دین کو ہنسی اور مذاق بناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا، اور جب ایسوں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کے ساتھ پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یا جیسے ان کے کان بہرے ہو رہے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وہ ایسوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، جنہیں تم دیکھو یا جیسے تم دیکھتے ہو، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور رکھ دیے اس نے زمین پر پہاڑ، ان تمید بکم، مبادہ زمین تمہیں لے کر ڈول جائے، جھک جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر اگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے عمدہ قسم کے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو پھر مجھے دکھاؤ ویسے ذرا اللہ کے سوا جنہیں تم شریک بناتے ہو اللہ کا، انہوں نے کیا بنایا، ان کی کارکردگی میں تو دکھاؤ نا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، لیکن ظالم صریح گمراہی میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، دانائی سے نوازا، أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر کر۔ حکمت، دانائی، اس کا بنیادی جو مادہ ہے ہا کاف میم، جس سے حکم بنا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے ایگزیکیوشن کی، کسی سے استحکام بنا ہے، میچورٹی، مضبوطی، کسی انسان کے فکر کی وہ میچورٹی اور اسٹرینتھ کہ جو اس کے فکر اور عمل دونوں کا احاطہ کر لے، وہ حکمت اور دانائی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اس کو ہائیسٹ گڈ قرار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، تو میں یوتا حکمت فقط ہوتی ہے خیرت کثیرہ، اور جسے بھی حکمت عطا کر دی گئی اس سے تو بہت بڑا خیر، ہائیسٹ گڈ عطا کر دی۔ خالص فکری اعتبار سے اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی انسان کے تمام جو اس کی انفارمیشن ہے، اگر وہ کسی ایک نقطے پر مرتکز ہو تو پھر وہ دانا انسان ہے، علمی ہے۔ یعنی ایک جو آج دنیا میں رواج ہے وہ ہے انفارمیشن، اور انفارمیشن کے ذخائر اکٹھے کرنے جو ہے وہ بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اور جب انسان انفارمیشن کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کی شخصیت جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان حکیم اور دانا ہوتا ہے تو اس کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ ایک نقطے پر مرتکز ہے۔ یعنی وہ انسان کے اگر اس کو اپنے ذہن میں ورک الٹنے پڑے اور چیپٹر شارٹ آؤٹ کرنے پڑے تو پھر وہ عالم تو ہو سکتا ہے، دانا نہیں۔ لیکن اگر اس کی ساری انفارمیشن چلیے نقطہ نہ کہیے ایک پیج پر ہو، جیسے کمپیوٹر میں آپ کو کمپریشن کا ایک ہے نا کانسیپٹ کہ فائلز کو کمپریس کیا جائے، اور وہ ڈیٹا کے جو پہلے اتنے جی بی میں تھا اب اس کو ریڈیوس کر کے آپ ایم بیز میں لے آئیں،
اور پھر ایم بی سے بھی آگے آپ کہیں کے بیز میں لے آئیں تو کیا کمال ہے، کمپیوٹر ورلڈ کا کمال۔ تو ایک شخص کے پاس ساری انفارمیشن ہے، اگر تو اس نے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ سیپریٹ چیپٹرز کے اندر رکھی ہوئی ہے تو پھر اس نے اسپلٹ پرسنالٹی کا سارے محترم ڈاکٹر سہارن صاحب بتایا کرتے تھے کہ یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ کوئی بہت ہی دیندار اور دین تحریک میں بہت ایکٹیو بایولوجی کے باٹنی کے لیکچرر تھے، یعنی بایولوجی کے استاد تھے۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈارونزم کے بارے میں آپ کا کیا کفر ہے؟ ڈاکٹر کہتے میں نے اسے کہا کہ میں نے آپ سے فتویٰ نہیں مانگا، ایک بایولوجسٹ کی حیثیت سے آپ کی رائے مانگی۔ ہاں دلائل تو ایسے اس کے قابل، یعنی اس کو کفر بھی قرار دے رہے ہیں، یعنی اس کھانے میں ریلیجس کھانے میں اس کو کفر کہہ رہے ہیں، لیکن بایولوجی کے کھانے میں اس سے کنوینس ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسپلٹ پرسنالٹی۔ اب اگر وہ شخص دانا ہوگا تو بے چین ہوگا کہ میرا دین تو یہ کہہ رہا ہے اور یہ میرے لیے کنونسنگ کیوں ہے؟ اب اس کے لیے وہ کوشش کرے گا، اپنے جو بھی بایولوجی کا علم ہے اس کو بروئے کار لائے گا، قرآن مجید کو غور سے پڑھے گا، میں بھی ہی میکس اے مسٹیک، میں بھی وہ بلنڈر کرے گا، لیکن اس کی ٹینڈنسی نہیں ہونی چاہیے نا کہ میں اپنا سارا جو ہے علم اس کو ایک جگہ پر لے کے آؤں۔ تو جب انسان کا سارا علم، دین کا علم بھی اور دنیا کا علم بھی اور اس کی جو اخبار کی ساری انفارمیشن ہے جو اخبارات میں پڑھتا ہے، رسائل میں پڑھتا ہے، ٹی وی پر دیکھتا ہے، ریڈیو پر سنتا ہے، اگر وہ اپنے سارے علم کو، یعنی اس کا ہر وقت ایک انفرنس نکالتا رہتا ہے، یعنی آج تک یہ انفارمیشن تھی، ایک نئی انفارمیشن اس کے پاس آئی، اب ساری اس انفارمیشن پر اس کو ایڈ کرے گا اور اس کا ایک نتیجہ نکالے گا، یعنی دانا انسان جو ہے اس کے بغیر کبھی رہے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک انفارمیشن اس کھانے میں رکھے اور دوسری انفارمیشن کا دوسرے کھانے میں رکھے، اس کھانے میں اس کو صحیح سمجھے، اس کھانے میں اس کو صحیح سمجھے، اور حالانکہ دونوں جو ہے بالکل ایک دوسرے کا اپوزٹ طریقے۔ تو لطیفہ سنا نا آپ نے کہ کہیں کوئی بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے کوئی بات کہی بڑی زبردست، تو انہیں خوب ایک صاحب نے وہاں پر سارے لایا، ہاں بالکل بالکل ٹھیک کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب نے بالکل اس کی اپوزٹ بات کری، تو اس پر بھی بہت محسوس ہوئے، سارے لا کے کہا ہاں بالکل ٹھیک۔ تو ایک تیسرے آدمی نے کہا کہ اس نے جو بات کہی تھی اس پر بھی آپ نے ٹھیک کہا تھا، اور اس کے بالکل الٹ اس نے یہ بات کہی آپ نے اس پر بھی ٹھیک کہا، تم بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ دانائی کی بات نہیں ہے۔ تو دانا انسان کون ہے؟ جس کا سارا علم جو ہے وہ یکجا ہے، نقطہ بھر ہے، اس کے ذہن کے اندر کھانے بنے ہوئے نہیں ہیں، جی میں نو لٹل۔ لیکن مجھے آپ کو اشفاق احمد صاحب کے گاؤں کی موچی کا جو میں نے سنایا تھا کہ ایک طرف وہ انفارمیشن ہے کہ جو اشفاق صاحب نے مجھے بتانے کی کوشش کی کہ جی مکھی کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے کئی لینسز لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن سے وہ ہر شفٹ میں سے آپ اس کو اس طرح سے حملہ کرنا چاہیں تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کو آپ ادھر سے آئیں بڑا بچ کے آئیں پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیا کہا جواب میں گکی کری پتر شیشیاں نو جو میں نہیں جا کے بھول اتری۔ اب یہ ایک دانائی کی بات، حکمت کی بات۔ تو حضرت لقمان کون تھے؟ بعض لوگوں کے نزدیک یہ تو بادشاہ تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ایک شخصیت ہے جو ہوئی ہیں عرب کے اندر، لہذا عربوں کے ہاں وہ ایک دانا آدمی کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کے بعد میں تو نبی تو نہیں ہو سکتے، لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ شاید وہ نبی تھے، لیکن یہ آپ پڑھیں گے مقام تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی گفتگو نبیوں والی نہیں ہے، داناؤں والی، سینسیبل آدمی ہے لیکن نبی والا انداز نہیں۔ زیادہ خیال یہ ہے کہ وہ ایک حبشی غلام تھے، بلیک کلر کے، اور غلام تھے اور بڑھئی کا کام تھا، جیسے وہ شاکر صاحب کے گاؤں کا موچی، لیکن دانا انسان ایسے ہی تھے۔ وہ یہ بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے،
لیکن بہت سینسیبل انسان تھے اور عرب میں دانا کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے. ان کی جیسے ہمارے ہاں حکیم الامت کہتے ہیں یہی حکیم دانا علامہ اقبال کو ان کے اشعار کوٹ کیے جاتے ہیں ایز اے ریفرنس ایز اے اتھارٹی. ایسے ہی حضرت لقمان کے اقوال جو تھے کوٹ کیے جاتے تھے, ایک سینسیبل آدمی کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے. تو فرمایا برکت آتینا لقمان الحکمہ, اور ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا. ان اشکر للہ, کہ شکر کرے, ومن یشکر, اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ, تو وہ اپنے ہی بھلے کو شکر ادا کرتا ہے. ومن کفر, اور جو ناشکری کرے فإن اللہ غنی حمید, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور وہ حمد کیا گیا ہے, میری حمد کا وہ محتاج نہیں, وہ خود حمد کیا گیا. حکیم کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی حکمت ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اور اس کے ساتھ فلسفہ. پھر حکیم کے ساتھ ایک اور لفظ ہے, وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. اور علم کے اندر, علم کے میدان میں جب فلسفی اور ڈاکٹریٹ دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے, پی ایچ ڈی جو ہے وہ ہائیسٹ کوالفکیشن. ڈاکٹر بھی کون, ڈاکٹر یا حکیم کون ہے؟ یعنی اب تو ڈاکٹر ایک پروفیشن بن گیا, لیکن پہلے یہ سب ایک ہی ہوتے تھے. علم کے اعتبار سے بھی چوٹی کے, اور علم طب جو ہے وہ بھی انہیں آتا ہوتا ہے, اور لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے تھے کہ ہاں سچ بنا. اور ڈاکٹر پر جب تک آپ کو ٹرسٹ نہ ہو, آپ کبھی جو ہے اپنے جسم کو اس کے حوالے نہیں کر سکتے کہ تم اس میں سوچی بولو یا تم اس میں رشتے چلا لو. یعنی یو ہیو ٹو ہیو اے ٹرسٹ کہ یہ اگر میرے یہاں پر کٹ لگائے گا تو میرے فائدے کے لیے لگائے گا, اینڈ ہی نوز ہز جاب. یہ اگر مجھے سوئی چبھوئے گا تو یہ سیانا آدمی ہے. اور اگر انسان کو یہ شک ہو جائے کہ یہ بہروپیہ ہے, اس کو کام نہیں آتا, تو جلدی سے جلدی وہ اسے ٹرین سے بھاگنے کی کوشش کرتا. تو وہ اس قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک. مسئلہ لگا تھا کہ ہاں شکر جو ہے اس کو بہت نمایاں کوالٹی کے طور پر کہا گیا ہے کہ اگر علم کے ساتھ انسان کے پاس شکر نہ ہو تو پھر وہ دانا انسان نہیں. شکر جو ہے وہ انسان کو ڈائریکشن دیتا ہے. یعنی میں نے کہا کہ ان تمام اس کا نالج جو ہے وہ پھر ایک نقطے پر کنورٹ کیسے ہوتا ہے, اس میں جو یعنی کیٹلسٹ ہے وہ کیا ہے, شکر. یعنی انسان کی جو اس وقت کی انفارمیشن ہے اور اس انفارمیشن کے مطابق جو بھی اس کا پورشن ہے اس پہ شکر ادا کرتا ہے. ابھی گھنٹے کے بعد اسے معلوم ہو کہ نہیں 10 آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے میرا فیور کیا ہے, تو ان کو بھی انکلوڈ کر سکتے. پھر معلوم ہو کہ نہیں 4 اور بھی ہیں, ان کو بھی انکلوڈ کر دے. یعنی شکر میں وہ کبھی بخل نہ کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے سفر آگے کراتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من لم یشکر الناس فلا یشکر اللہ, تو انسانوں کو شکر ادا نہیں کرتا تو کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں. اور حکیم و دانا اور فلسفی, یہیں سے وہ فرق ان کے درمیان کر دیتا ہے. یعنی ایک فلسفی جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیپ نقطے نکالے گا, اس کا نالج بہت ڈیپ ہوگا, لیکن کنفیوز ہوگا, ڈائریکشن اس کے پاس نہیں ہوگی. جبکہ ایک دانا انسان کو بھی کنفیوز ہوگا. کیوں؟ فلسفی جو ہے اس میں 2 کمزوریاں ہوتی ہیں. ایک, اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا, ڈٹرمینیشن اس کے اندر نہیں ہوتی کہ جو بات اس نے سمجھی ہے اس پر ڈٹ جائے. اور دوسرا, جس کو اس نے پہچانا ہے کہ اس کا پورشن ہے اس کو شکر. جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے سلسلے میں سورہ روم میں ہم پڑھ کے آئے ہیں, صبار, شکور, ماننے والے. تو فرمایا برکت آتینا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اپنے شکر کر اللہ کا. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ, اور جو کوئی بھی شکر ادا کرے وہ اپنے ہی بھلے کو شکر ادا کرے گا.
ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو ناشکری کرے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور سب تعریفوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ نصیحت جو ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے لیکچر، ایک ہوتی ہے نصیحت، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نصیحت ہوتی ہے انسان کے سارے علم تجربے کا نچوڑ۔ ایک شخص 70 سال زندگی میں رہا، اب وہ زندگی سے، اب دنیا سے جا رہا ہے، تو وہ جاتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو نصیحت کرتا ہے۔ لیکچر نہیں دیتا وہاں، فلسفی بیوقوف ہوگا تو اس وقت بھی لیکچر دینے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ لیکچر دینے پہ لگے گا تو کوئی ایک بات جو ہے کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی ہانکے گا، لیکن جو بھی سمجھدار آدمی وہ کیا ہے، مختصر سی بات، یعنی پوری زندگی کا وہ نچوڑ جو ہے وہ ایک دو جملے میں کہہ دے۔ کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کیا کہا، بیٹا بھائی بھائی بن گئے، بس یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ ایک صاحب پڑھے لکھے تھے، آخری جملہ ان کا بچوں کے لیے کیا تھا، یونٹی اسٹرینتھ، کوئی بات بھائی بھائی بن گئے۔ تو نچوڑ جو ہوتا ہے، یعنی جس کو نچوڑنا ہی نہ آتا ہو وہ ایک نقطے پر پہنچ ہی نہ سکے، اس کا ویسے طرف آنا ہے۔ تو حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور یہ غالباً ان کی وصیتیں ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کیجیے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں نصیحت کی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وہ فصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ پلانا ہے 2 سال کے عرصے۔ اب بچہ جو ہے 5 پاؤنڈ کا 7 پاؤنڈ کا پیدا ہوتا ہے، اس کا وزن کہاں سے بنتا ہے؟ ماہین کا جسم جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اور وہ خون کے ذریعے جو ہے بچے کو فٹ کرتا ہے۔ اسی لیے ماں جب فارغ ہوتی ہے ڈلیوری سے، اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، یعنی سارا کچھ جو ہے اس میں سے بچہ جو ہے وہ نچوڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے انتظام کے تحت۔ تو وہ کیا ہے، وہ ماں کا احسان ہے بیٹے کا۔ اور پھر 2 سال کے عرصے میں اس کا دودھ چھڑانا، یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ ماں ہی کا خون ہے جو اللہ تعالیٰ کشید کر کے بچے کی خوراک بناتا ہے، تو یہ دودھ کا احسان ہے۔ تو ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، وصیت کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے، انشکر لی ولوالدیک، شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ یہ درمیان میں ایڈجیکٹو کلوز ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یعنی ہم نے وصیت کی والدین کے بارے میں، خاص طور پر اس کی والدہ کہ جس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں۔ انشکر لی ولوالدیک، لہذا شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ جب ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول، میرے والدین میں سے زیادہ میری خدمت کا حقدار تھا، مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، اسے پھر پوچھا، تسلی نہیں ہوئی، پھر پوچھا، آپ نے کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا، آپ نے کہا تیری ماں، چوتھی دفعہ کہا تو آپ نے کہا تیرا ماں۔ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ، اور یہی لیا گیا ہے کہ ماں اور باپ کے حقوق میں 3 اور 1 کی نسبت، اور محاورے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں
کہ بار بار پوچھ رہا کہ کل ہوگی طرح، لیکن ماں کا حق ہے وہ تو بہرحال اس میں تو کوئی شک جو ہے وہ نہیں رہتا. اس میں الیہ المصیر، میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے. والدین کے حقوق کی تفصیل ہم پڑھ کے آئے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے، لیکن والدین کے حقوق کے بیان میں سب سے جامع مقام قرآن مجید ہے، جہاں حقوق کو بھی بیان کیا اور ساتھ اس کی لمیٹیشن بھی بتا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تمہیں فورس کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم کا کہنا نہ مانو. یٹ اس کا مطلب کیا ہے کہ مشرک و کافر ہیں، اس کے باوجود وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی دنیا میں معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے ان کو کمپنی دیتے ہیں. چھوڑ کے نہیں سکتے. ماں یا باپ کافر یا کافرہ بھی ہو تو بھی خدمت کرنی اس کی ضروری ہے. ہاں وہ کہے کہ شرک کرو وہ نہیں کرنا، وہ کہ اللہ کی نافرمانی کرو وہ نہیں کرنا، لیکن خدمت کرنی. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کیونکہ خدمت سے بھی اگلی چیز ہے انہیں کمپنی پرووائڈ کرنا. بوڑھے والدین کو کمپنی پرووائڈ کرنا معروف طریقے سے. فَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ایک لفظ ہے حدیث میں آیا ہے حقوق الوالدین، کبیرہ گناہوں کی جو فہرست آئی ہے ان میں ایک ہے حقوق الوالدین، عین آپ دو نقطوں والی واو اور پھر قاف. یہ وہی لفظ ہے جس سے آپ کرنا بنا ہے، یعنی اتار کے پھینک دینا، لا تعلقی کا اظہار کرنا. لیکن سرسری طور پر ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کر دیا گیا والدین کی نافرمانی. حالانکہ اس کا مطلب ہے والدین کو بے یاد و مددگار، انہیں اتار پھینکنا، انہیں ڈسپوز کرنا، یہ ہے گناہ کبیرہ. ورنہ خدمت والدین کا حق ہے، اطاعت والدین کا حق ہے. آگے دیکھیے اطاعت کس کی ہے، پیروی کس کی کرنی ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، البتہ پیروی کر اس کی جو میری طرف آتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے. تمہاری لئے مرجوعکم، اس لیے کہ میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُکُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے تھے. یا بنیا، بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، تمہارا عمل خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایز ٹائنی ایز دا مسٹرڈ سیڈ، رائی کے دانے کے برابر ہو. فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی پتھر میں ہو، کسی غار میں چھپ کر کیا گیا، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر کیا گیا، او فی الارض، یا زمین میں گھس کر جا کے کیا گیا ہو. یاتی کہ اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار. یا بنیا، بیٹا، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر. وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دے، بھلائی کو پروموٹ کر اور برائی کو روک. واصبر علی ما اصابک، لیکن اس کام کو یہ نہ سمجھنا کہ تم اس طرح سے میں نہ رہنا کہ تم لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہو، نیکی کی تنقید کر رہے ہو، لوگ تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے. تم ان کا بھلا چاہو گے تو تمہاری جان سے سکتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو اس راستے میں تم پر بیتے اس پر صبر کرنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اب آخری فنشنگ تک بہت خوبصورت. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا. یہ کچھ لوگوں کا یہ جسچر ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ میں ہوا بھر کے رکھتے ہیں، تکبر کی ایک علامت کے طور پر.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی کھولے کو اور اکڑنے والے کو پسند نہیں۔ وقصد فی مشیک اللہ، یعنی یہاں بھی یعنی پرسنالٹی کی جو فنیشنگ ہے اس میں بھی دو درجے رکھے گئے ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں محرمات، تکبر حرام ہے، اپنے گالوں کو لوگوں کے سامنے کھلانا حرام ہے، اکڑ کر چلنا حرام ہے۔ اب جو آ رہے ہیں وہ خالصتاً جو ہے بیوٹیفیکیشن ہے۔ وقصد فی مشیک اللہ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو نیچے رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے مکروہ آواز، ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے، دو وہ بہت اونچی۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے آسمانوں اور زمین کو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور پوری کر دی اس پر اس نے تم پر اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر سمجھ بوجھ کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی نہ کامن سینس کی کو بات کرتے ہیں، نہ دلیل کی کو بات کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی دلیل آسمانی وحی سے لاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو بس پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل پیرا پایا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بھلا جو شیطان بلاتا ہے، جدھر شیطان بلاتا ہے، اولو کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، شیطان نے جہنم کے عذاب ہی کی طرف بلا رہا ہو۔ وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو کوئی بھی پیروی کرے گا، جو کوئی بھی تابع کر دے گا اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہوگا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لیا، وَإِلَى عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور جو کوئی بھی انکار کرے تو اس کا انکار کرنا اے نبی آپ کو پریشان نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم نے ان کی کرتوتیں جتلائیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم اس دنیا میں انہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں پکڑ لائیں گے ایک گاڑے عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ ہی نے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر کہو ساری حمد بھی اللہ کی ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور حمد کیا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر زمین پر جتنے بھی درخت ہیں سب قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ، اور پھر سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اس کے بعد، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور اس کے پیچھے 7 سمندر، مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تو اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے کسی ایک شخص کا پیدا کرنا اور اٹھانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہاری سرزد پر لگایا ہے، کل یجری الی اجل مسمی،
یہ سب کے سب چلتے ہیں ایک وقت مقرر تک، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، وان ما يدعون من دونه الباطل، اور اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بلند اور برتر ہے، سب سے اونچا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمتیں لے کر، لی یریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیوں میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، آ گیا وہ بھی میں نے حوالہ دیا تھا پچھلے رکوع میں، بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کو۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب انہیں ڈھانپتی ہے کوئی موج، یعنی سمندر کے اندر ایک تیز طوفان آتا ہے، کَالظُّلَلِ، جیسے بادل ہوتا، اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی پر، تو ان میں سے کچھ لوگ بیچ کی چال چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور منکر تو وہی ہوتے ہیں ہماری آیات کے جو جھوٹے اور ناشکر ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن والدہ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی والد اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے والد کے کسی کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا تغرنکم الحیات الدنیا، اور تمہیں کہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ بڑی اہم آیات آ رہی ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اب یہ قیامت کے علم کی کئی ڈائمینشن ہیں، صرف یہی نہیں کم ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی ایگزیکٹ فارم ہمیں سے کسی کو معلوم ہے؟ کسی فرشتے کو بھی معلوم ہے؟ تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، ایک حضر کا کلمہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس کے بعد دو کلام خبریہ آ رہے ہیں۔ کلام حسر اور کلام خبریہ میں فرق یہ ہے، اس کو عربی گرامر کی کتابوں میں یوں سمجھایا جاتا ہے، ایک جملہ ہے زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ زید عالم ہے، بکر بھی عالم ہو سکتا ہے، ایکس وائی زی کو اور بھی عالم ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہا جائے زید ہی عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نان ایلس ایکسپٹ زید عالم۔ تو پہلا جو یہ کلام حسر ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اس کے بعد کلام خبریہ ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی وومز میں ہے، ماؤں کے پیٹوں میں۔ اب یہ بھی کیا کچھ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ پہلی بات تو یہ کلام خبریہ ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں اللہ جانتا ہے، یا نفی نہیں دے گی اور کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ دل میں رکھنا چاہیے کہ وہ جاننے کی بھی کئی ڈائمینشن ہیں۔ ایک ڈائمینشن کیا ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، ایک ڈائمینشن کیا ہے کہ وہ صحیح سلامت ہے کہ نہیں ہے، ایک ڈائمینشن کیا ہے کہ اس کو کیا کیا بیماریاں جو ہیں وہ انڈیویجول لگ سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات شقی او سعید، یہ نیک وقت ہوگا یا بدبخت، یہ تو سائنس اپنی انتہا میں پہنچ جائے گی تو یہ کبھی جو ہے وہ نہیں جان سکے گی یہ کیسا ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ اب نفی آ رہی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے۔ یوکے میں ایک سال سے ملاقات ہوئی نان مسلم سے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ
سامنے آیا. تو نوجوان تھے اور ان کی کچھ مسلمان نوجوانوں سے دوستی بھی تھی, اتنا بیٹھنا بھی تھا. اور مسلمان جو ہے یہ انشاءاللہ کہتے تھے, بڑے آدمی دوست نے بتایا گاڈ ولنگ. وائی ڈو یو سے دس, کیوں کہتے ہو یہ؟ نہیں کہتے بس ہم پلان کرتے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن اٹ مے اور مے ناٹ ہیپن. بات ہو گئی, چلا گیا اٹھ کے وہاں سے. اس کے بعد اپنے ایک اور دوست کے والد کے ساتھ پاسپورٹ گیا جو اس کا بزنس پارٹنر, اور انہیں اگلے دن کی اپوائنٹمنٹ رکھی. لیکن رات کو اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جب راستہ نکالتا ہے ہدایت کا, تو اس وقت اس ٹائپ ہوا کہ ہم مسلمان ٹھیک کہتے ہیں کہ انشاءاللہ. تو یہ بات کلک ہوگی نا اس کو. تو یہاں کیا آ رہا ہے, وما تدری نفس, کوئی شخص نہیں جانتا ماذا تکسب و غدا, کل کو کیا ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر زمین پر مرے گا. بہت سے ہمارے بزرگ بھی ہیں, ان کی ایک جو ہے وہ سوئی اچھی ہوتی ہے کہ یوں ہی وہ بیمار ہو جائے تو بچوں سے کہتے ہیں نہیں کرنا جو کرنا جو کرتے ہوئے کرنا نہ استاد نہیں مرنا, استاد نہیں مرنا. جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو بچے ان کو اسپتال اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, میں مرتا وہی ہے جانا نہیں کا ہوتا. کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس نے مرنا کرا ہے. آپ یہاں مرنا چاہیں, اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہاں مریں گے, اور اللہ کو منظور نہیں ہے تو آپ یہاں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو گولی میں ماریں گے. تو جان آپ بھی یہاں سے نکلے گی, جان وہی نکلے گی جہاں اللہ چاہے گا, اور اللہ چاہے گا تو نکلے گی, ورنہ نکلے گی. تو وما تدری نفس بأي أرض تموت, تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے. بارک اللہ فیکم قرآن عظیم و افانی و اجازت آیات انشاءاللہ